السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. محترم سامعین کرام، موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ اور مثالی شخصیت بنا دیا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم اور مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود کیا یا کرنے کا حکم فرمایا یا کسی کو کرتے دیکھا اور اسے منع نہ فرمایا ہو، اسے اپنایا جائے. نیز جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، نہ کرنے کا کسی کو حکم دیا ہو بلکہ اس سے روکا ہو، ایسا کام کرنے سے اجتناب کیا جائے. اسی کا نام اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اتباع سنت ہے، جو ہمارے لیے ذریعے نجات ہے. کوئی کام بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ نظر آتا ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا: من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ اور مثالی شخصیت بنا دیا اور دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا. ہم نے جو بھی کام کرنا ہو، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا، تو ہمیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہم اس مثالی شخصیت کی طرف رجوع کریں اور وہیں سے ہر قسم کی ہمیں رہنمائی ملے گی، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات ہم سے چھپا لی ہے، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا الزام لگایا. صحیح مسلم حدیث نمبر 358. حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی بھی نیا کام کیا اور اس کو وہ نیکی سمجھتا ہے تو گویا وہ اس بات کا قائل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی، اور جو کچھ نیک کاموں کو ہم سے چھپایا وہ ہم پر ظاہر نہیں کیے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے. آپ میدان عرفات میں
تقریباً 1,44,000 صحابہ و صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا کہ عظیم مجمع میں فرمان الہی کی تعمیل کے لیے موجود تھے، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو قیامت تک جو چیز بھی دین میں داخل تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جا چکی ہے، اور یہ سچ ہے کہ دین مکمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی خواہشات نفس سے آپ کوئی کلام نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہی بات کرتے تھے جو اللہ رب العالمین بذریعے وہ آپ کو بتلاتے تھے۔ جو چیز اس دن دین کا کام نہیں تھی وہ آج بھی دین کا کام نہیں ہو سکتی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہو، اور میں نے اسے کرنے کا حکم تمہیں نہ دیا ہو، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرنے والی ہو، مگر میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہو۔ ہر موقع پر، خواہ وہ خوشی ہو یا غمی کا، اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات دنیا سے، ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کا پتہ لگائے اور دیکھے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ مومن بندہ اپنا ہر کام وحی الہی یعنی قرآن مجید اور صحیح احادیث میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، اور غافل شخص اس کا کچھ لحاظ نہیں کرتا، اس طرح سے وہ بدعت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام اور امامان دین میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ایک بالشت بھر بھی قدم باہر نکالنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے وہی کچھ اختیار کیا جس کی تعلیم رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور جس پر عمل پیرا ہونے کا حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ اے مسلمانوں، رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دے اس کو لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ رب العالمین کا عذاب سخت ہے۔ ہر وہ کام اور ہر وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اسے دین کا کوئی کام سمجھ کر کے کیا جائے تو وہ بدعت ہے۔ ہر وہ کام منکر ہے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مومنو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہے ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو جائے تو اس میں اللہ اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنا لیں، اور پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں اس سے اپنے دل میں کسی طرح تنگی نہ پائیں، بلکہ اس کو خوشی اور فرما برداری سے مان نہ لیں، تب تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات یا فیصلے سے اختلاف تو
اختلاف تو کجا، دل میں تنگی بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور کے طریقے کو اپناتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا ہائے کاش، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے پیغمبر کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، طریقے کو، آپ کی سنت کو اپنانا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، ورنہ سورہ احزاب آیت نمبر 66 سے لے کر کے 68 میں ہم غور کریں کہ کل ہمارا کیا نتیجہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے جائیں گے اور حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ کی فرمانبرداری کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے۔ دونوں آیتوں میں میرے بھائیوں غور کیجئے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، طریقے کو، سنت کو لازم نہیں پکڑتا ہے، آپ کے طریقے اور راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور کے راستے پر چلتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، افسوس کرے گا اور کہے گا کہ کاش کہ میں رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہے گا کہ کاش کہ ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کیے ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے، اور افسوس کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑے لوگوں کا کہا مانا، انہوں نے ہم کو راہ راست سے گمراہ کر دیا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیج۔ یہ آیتیں اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ ہر معاملے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ بنا کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے محبت کرنے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنانے کی اور آپ کے ہر قول و فعل کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔